أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم وصلى الله على النبي الكريم سورة التوبہ آیت نمبر 97 الاعراب اشد کفرا و نفاقا. یہ جو اعراب ہیں وہ اشد کفرا و نفاقا، کفر اور منافقت میں سب سے زیادہ سخت ہے. وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، اور وہ بہت تیز ہوتے ہیں یہ کہ اللہ نے جو نازل کیا اپنے رسول پر اس کے حدود کو نہیں جانتے، اسی کے ہی زیادہ لائق ہوتے ہیں. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم و حکمت والے ہیں. اللہ کو پتہ ہے سارا جو حکم اللہ نازل کرتے ہیں اپنے بندوں پر کہ ان کی حالت اس وقت کیا ہے، اور ہر حکم اس کا حکمت سے بھرا ہوا، دانائی سے بھرا ہوا ہے. اپنے بندوں کو ان کی طبیعتیں درست کرنے کے لیے اللہ خوبصورت احکام نازل کرتے ہیں. اعراب دیہاتی ہونا یہ قابل مذمت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے جس کو جہاں پیدا کیا ہے وہی ٹھیک ہے. لیکن وہاں کے برے کلچر کو، کسی بھی جگہ کے برے کلچر کو اپنا لینا یہ قابل مذمت ہوتا ہے، اور اسی کلچر میں ڈھل جانا اور سنت اور دین کو چھوڑ دینا. شہری زندگی ہو تو گناہوں کی زندگی میں، دیہاتی زندگی ہو تو جہالت کی زندگی میں. غرض شہر میں ہونا یا دیہات میں ہونا یہ فی نفسی ہی عیب والا تو نہیں، لیکن وہاں کے طریقہ کو اپنا کر رکھنا. جہالت کی اکثر وادیاں دیہات ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں بود و باش، لوگوں سے ملن جلن کم ہوتا ہے، تو دین سیکھنے کی ہمت اور کوشش بہت کم لوگ کر رہے ہوتے ہیں. جو دیہات اس سے مستثنا ہیں، جہاں پر دین کی محنت ہو، جہاں پر اچھے لوگ اپنی حالات کو چھوڑ کر دین اسلام کو لے رہے ہوں اور تعلیمات نبی اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتے ہوں، تو وہ تو اچھے بود و باش والے ہیں. لیکن جو کہ اپنے طرز فکر اور اپنے علاقائی زبان اور اپنے علاقائی لہجہ اور اپنے علاقائی عادات و اخلاق اور زبان کو نہ چھوڑیں، تو ظاہر ہے وہ پھر کئی مقام پر ٹھوکریں کھائیں گے. اسی طرح شہر کی زندگی والے وہ تو اور زیادہ برے ہو سکتے ہیں جب وہ دین کی تعلیمات کو چھوڑیں گے، کیونکہ ان کے پاس تو گناہ کے مواقع اور زیادہ ہیں. لیکن جہالت کی بنیاد پر اگر اسی گاؤں کو اور دیہات کو ترجیح دی جائے اور وہاں پر دین کی طرف رجوع کو کم رکھا جائے، تو پھر اس کے بڑے نقصان ہوتے ہیں. اس لیے وہ لوگ جو ہے سخت جان تو ہوتے ہیں، اسی طرح سخت لہجے بھی ہو جاتے ہیں. بے دین لہجوں نے اتنا ان کو نقصان دیا ہوتا ہے، خصوصاً جہالت کی وادیاں، ان کے اندر رہنے والے، دور دراز دیہاتوں میں پڑے رہنے والے، اور اپنی ہی زمین کو اور اپنے ہی جانوروں کو سب کچھ سمجھنے والے اور اللہ کے دین کی طرف نظر نہ اٹھانے والے، ان کی یہاں مذمت بیان کی جا رہی ہے. الاعراب اشد کفرا و نفاقا، کفر اور منافقت میں یہ لوگ بڑے سخت ہیں جو دیہات کی زندگی کو قبول کر کے، جہالت کی زندگی کو قبول کر کے بیٹھے. یہ اللہ کریم فرماتے ہیں الاعراب اشد کفرا، دیہاتی کو کہتے ہیں جو کہ دیہاتی کلچر میں اپنے آپ کو ڈھال دیتا ہے. ان کے ساتھ بیٹھنے والا فوراً سمجھ لیتا ہے کہ اس کی زبان محتاط نہیں، اس کے زبان کے الفاظ انتہائی کھلے ٹھلے ہیں.
کوئی عزت دار بندہ اس کے ساتھ بیٹھنے کو ترجیح نہیں دے گا کہ ابھی کوئی ایسا جملہ پھینکے گا کہ میری ساری عزت یہ کافور کرے گا۔ کوئی اچھا بندہ اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ ہوتے ہیں وہ دیہات کی زندگی والے جنہوں نے دین سے کوسوں دور اپنی دنیا بسائی ہوئی ہوتی ہے۔ الاعراب اشد کفرا، کفر میں بھی سخت اور نفاق میں بھی سخت، منافقت بہت زیادہ، حتیٰ کیونکہ ایک دوسرے کے حقوق سے عدم واقفیت ہوتی ہے۔ جانوروں کے ساتھ ہی زندگی گزارتے ہیں تو وہی جانوروں والے عادات، انسانوں والی تعلیمات پڑھیں گے نہیں تو انسانوں کے آداب اور ان کے قوانین اور ان کے آداب سے واقف نہیں ہوتے۔ اب اگر شہر کی دنیا والے یہی عادات اپنائیں تو دیہات والے جب اتنے برے ہوئے تو پھر شہر والے اس سے کتنے گنا مجرم ہو گئے پڑے۔ جب ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری نہ ہو، صرف مادہ پرستی اور مفاد پرستی، یعنی دنیا پرستی اور مفاد پرستی جب کسی پر غالب آ جائے تو وہ شکلاً صرف انسان رہ جاتا ہے، باقی اس کے طور اطوار وہ جانوروں والے ہوتے ہیں۔ کیونکہ اللہ کریم فرماتے ہیں وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا اس کے حدود سے کم از کم تو واقف رہیں کہ زبان کھولنی ہے تو کھولنی کیسی ہے، نظر دوڑانی ہے تو نظر کو چلانا کیسے ہے، پاؤں بھی اٹھانا ہے نا تو اپنے حقوق کی پاسداری میں کسی کے ساتھ ترشی سے پیش آنا اور کسی کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، اس سب کے حدود ہیں۔ دوسروں کو دیکھنے کے بجائے اپنے آپ کو دیکھے، فلاں تو یوں کرتا ہے، فلاں تو یوں، فلاں کی طرف نہیں دیکھنا بلکہ اچھا فرد بن کر فلاں پر اپنا غلبہ دکھانا ہے تاکہ وہ بھی متاثر ہو جائے اچھے اخلاق سے۔ اسی برے اخلاق اور کفریات اور شرکیات اور جہالتوں کی وجہ سے اللہ کریم ایسے معاشرے کی پرزور مذمت بیان کر رہے ہیں کہ حدود ما انزل اللہ، اللہ نے جو چیز نازل کی ہے اس کے حدود سے نا واقف ہونا، یہ جب دیہاتیوں کے لیے برا ہے تو جو شہر والے یوں کریں وہ کتنے زیادہ برے ہوں گے۔ ان کے ساتھ تو پھر چلنا بھی خطرناک ہوگا کیونکہ وہ تو 8 رنگ جانتے ہیں، جبکہ دیہاتی جہالت کی وجہ سے صرف ایک رنگ ہی جانتا ہے، جبکہ یہ 1800 لوگوں کو ملتے ہیں تو 1800 شرارتیں ان کے اندر موجود ہوں گی۔ جب یہ ایک دوسرے کے حقوق سے واقف نہیں ہوں گے تو ان کے ساتھ چلنا بھی خطرناک ہوگا۔ یہ ایک وہ جانور ہوگا جو کسی وقت بھی کسی کو نقصان دیتا ہے، جبکہ شہر اور دیہات میں رہنے والے جو کہ عمدہ اخلاق سے واقف ہوں، حدود ما انزل اللہ سے واقف ہوں، اللہ نے جو چیز نازل کی اس کی حدوں سے واقف ہوں، کس کے حتیٰ کہ انسان تو کجا گھر میں رکھی ہوئی مرغی کے آداب سے بھی واقف ہوں کہ اس کو بھی کھانا پینا اور اس کے آداب کا بھی خیال کرنا اور اس کے حقوق کا بھی خیال کرنے والا وہ اپنے اوپر حسن اخلاق کو طاری کر کے رکھتا ہے، چاہے وہ دیہات میں ہو چاہے وہ شہر میں ہو، کیونکہ حدود ما انزل اللہ سے واقف ہے۔ اسی لیے بخاری شریف میں ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرماتے تھے ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سب سے عمدہ لوگ وہ ہیں جو اپنے اخلاق میں سب سے خوبصورت ہیں۔ ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، خوبصورتی ایسی چیز ہے جو دور سے نظر آتی ہے۔ چہرہ خوبصورت ہو تو کیا کہتے ہیں کہ وہ دور سے نظر آئے گا، صرف کسی کے کہنے سے تو وہ خوبصورت اپنا آپ کو نہیں نہ بتا سکتا۔ اسی طرح کسی کے کہنے سے کہ میں اخلاق میں اچھا ہوں تو اخلاق میں اچھا ضروری تو نہیں ہے وہ ہو، بلکہ احسنکم اخلاقا، اخلاق کی خوبصورتی دور سے نظر آئے گی۔ جس طرح چہرے کی خوبصورتی دور سے نظر آتی ہے، اخلاق کی خوبصورتی دور سے نظر آتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگوں لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا، اللہ کے نبی نہ فحش گوئی کرنے والے تھے اور نہ جان بوجھ کر کسی فحش گوئی میں داخل ہونے والے تھے۔ یعنی زبان اتنی نرم، زبان اتنی عمدہ اور اچھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بول و بالا فرماتے۔ حتیٰ کہ ایک روایت
موطا امام مالک میں آتی ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لے جا رہے ہیں، سامنے ایک جانور خنزیر آ رہا ہے، تو اللہ کے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دیکھ کر سلامتی کی دعا دی کہ تو ہم سے محفوظ ہو جا، ہم تجھ سے محفوظ ہو جائے، امض بسلام، سلامتی کے ساتھ نکل جا۔ تو صحابی جو ان کے ساتھ حواریین موجود تھے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرمانے لگے، اللہ کے نبی آپ ایک جانور کے لیے اتنے اچھے الفاظ سے یاد کر رہے ہیں کہ تو ہم سے محفوظ ہو جا، ہم تجھ سے محفوظ ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ میں اپنی زبان کو اچھے اخلاق کو غالب رکھنے کے لیے عادت دے رہا ہوں کہ میری زبان میں لفظ جو نکلیں ان کی عادت اچھی بن جائے۔ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم تھے۔ بس اسی واقعے کو شاید عیسائیوں نے اٹھا کر خنزیر کو بھی حلال کر دیا، نعوذ باللہ، حالانکہ یہ مطلب تو تھا ہی نہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنا مطلب ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اپنی زبان کو اچھے الفاظ کی عادت دینا چاہتا ہوں، اپنے پڑوسی کے ساتھ عمدہ اخلاق کی عادت دینا چاہوں، اور تو پھر جانور کے ساتھ عمدہ اخلاق کی عادت رکھنے والا وہ اپنے ارد گرد اور اپنے ماحول میں کتنا اچھا وہ رہے گا۔ اور پھر مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم باحبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ، کیا میں تمہیں سب سے محبوب بندے کے بارے میں خبر نہ دوں جو تم سے قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا مجلس کے اعتبار سے۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کی، اللہ کے نبی، صحابہ اکرام نے فرمایا پہلے تو خاموش رہے، فسکت القوم فاعادها مرتين او ثلاثا، پہلے خاموش رہے، پھر جب 3 دفعہ دہرایا صحابہ اکرام نے ہمت کی، جی اللہ کے نبی ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا میرے قریب سب سے زیادہ وہ ہوگا احسنکم خلقا، جو اخلاق میں سب سے عمدہ ہو، ہنستے رہنے والا، اخلاق میں عمدگی دکھانے والا، یہ سب سے اچھا آدمی ہوتا ہے، اس کی طرف کھچاؤ بھی ہوتا ہے۔ جو تانا زن ہوتا ہے، جو کسی پر ہنسنے والا ہوتا ہے، اور جو کسی کے عزت کو اچھالنے والا ہوتا ہے، وہ تو صاحب اخلاق نہیں۔ صاحب اخلاق وہ ہوتا ہے جس کی طرف لوگ خود بخود کھچاؤ کریں کہ اس کے ساتھ بیٹھنے میں میری عزت بنتی ہے۔ وما علینا الا اللہ۔